کہ تو دہشت گرد ہے یا میں دہشت گرد ہوں. اور جاہل چونکہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گرد، اور ہم غریبوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم قرآن سے آپ کو بتائیں گے کہ دہشت گرد کیا ہے. اسی طرح حسن کی حقیقت. تو اب آپ یہ بتائیں کہ لوگ یہاں تک پاگل ہو گئے کہ کتوں سے نکاح کر رہے ہیں، عورتیں کتوں سے نکاح کریں. آپ کی پاکستان کی سوسائٹیوں کا نام میں نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیں گے. ان سوسائٹیوں میں بکری پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ بکریاں لید گوبر کر لیتی ہے. گائے پالنے کی اس سوسائٹی میں اجازت نہیں، اونٹ اونٹنی رکھنے کی اجازت نہیں، بھینس رکھنے کی اس سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے کہ سوسائٹی گندی ہو جائے گی. لیکن وہاں کتے سب سے بڑے پہچان بڑے آدمی کی وہی، اس کے گھر میں کتا ضرور ہوگا. تمہارا مزاج کتے کا بن گیا ہے تو کتوں کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مزاج جب تمہارا کتے کا بن گیا ہے، اس قوم کو کون سمجھے؟ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اور اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ان سوسائٹیوں کا نام اگر آپ کے سامنے لے لو، جا کر کے دیکھ لو کہ کتنے گائیں بھیڑ بکریاں آپ کو کیا ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. گھر گھر میں، گھر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بڑی تعداد میں گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں کتے آپ کو ملیں گے. اچھا خاصا کتا انہوں نے رکھا ہے، کسی پٹھان کو، کسی بلوچ کو، کسی سندھی کو اس کا ملازم بھی رکھا ہے. کتا خوش قسمت ہے، اس کی ماں کتیاں بڑی خوش قسمت تھی، اور وہ کتا بھی بڑا خوش قسمت تھا جس نے اس کی ماں کے ساتھ جفتی کی ہے. یہ کتا بنگلے میں پہنچ گیا، اس کے لیے ملازم بھی لوگوں نے رکھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے اور یہ سینڈل مینڈل کیک پہن کر کے ہمارے نوجوانوں کو برباد کریں گے، اور ہمارے نوجوان ان سے نکاح کریں گے. ہماری بیٹیوں کا پھر کیا ہوگا؟ ہماری بہنیں پھر کیا کریں گے مسلمان؟ اب آپ جا کر کے بلاد عرب کے اندر دیکھ لو. بلاد عرب میں، اللہ اکبر، سعودیہ میں، دبئی میں، ان ملکوں میں جاؤ، ہماری بہنیں اور بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں، حالانکہ سعودی کی آبادی اتنی نہیں ہے، سعودی کی تعداد اتنی نہیں ہے، پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے، 22 کروڑ تک لوگ پہنچے، وہاں تو 3-4 کروڑ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ خواتین کو کچھ کے نکاح ہی نہیں ہوئے اس طرح سے، اور 30-35 سال میں، 40 سال میں بیٹھے ہوئے. کچھ کے نکاح مہینے 2 مہینے کے لوگوں کو طلاقیں پڑ گئی ہے، اور کچھ ویسے بیوگان ہیں. پٹھان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، بلوچ کے ساتھ اجازت نہیں ہے، اور مہاجر کے ساتھ اجازت نہیں ہے، پنجابی کے ساتھ اجازت نہیں ہے. خود اپنی عورتوں کو سنبھالتے بھی نہیں ہے، اور جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے نیو یارک میں، وہاں سے اپنی ہوس اور اپنی یہ ہے کہ وہ آگ بجھاتے ہیں. اور یہی ہوتا کہ پھر بہنیں اور بیٹیاں، ان کا حال یہی ہے. فرمایا میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس طریقہ پر لاوارث چھوڑنے کے لیے عمر تیار نہیں ہوں کہ ہماری نوجوان جا کر کے ان کے سرخی پاؤڈر دے کر کے ان کے پیچھے پڑے. انی اخاف ان یکون ذالک فتنۃ للنساء المسلمین. یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے گی. خبردار، میرے دور اقتدار میں اس پہ پابندی. اور صحابی کو لکھا کہ یہیں سے طلاق دے دینا، جیسا میرا خط پڑھو نیچے رکھنا نہیں، طلاق دے دینا. وہ خط مولی منظور کا نہیں تھا، وہ حضرت عمر کا خط تھا، اور صحابی نے پڑھا. وہ خلیفہ ثانی، وہ پھر یہ کہ منافقت ان میں نہیں تھی، اسلام ان کے رگو ریشے کے اندر پیوست ہو چکا تھا. وہیں خط پڑھا، نیچے رکھا نہیں، لوگوں کو کہا گواہ ہو جاؤ بیوی کہ میں نے چھٹی کرا دی. چھٹی کرا دی انہوں نے. میاں بیوی میں تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہمارے بلوچی میں کہاوت ہے کہ داڑھی کی بال الگ کر سکتے لیکن سینے کا بال کوئی الگ نہیں کر سکتا. آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے اپنے سینے سے 3-4 بال ذرا اکھاڑ کر کے دکھا تو دے. تو بیوی پھر جدا نہیں ہوتی. اب جب کہ بیوی مشرکہ ہے، بیوی یہودیہ ہے، یہودن ہے، نصرانیہ ہے، اس قسم کی بیویاں، اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جتنے راز ہوں گے شوہر رات کو تو ان کو دے دے گا. اس وجہ سے قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دلی دوست قطعا نہ بنا دو. دلی دوست
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا، کبھی ان کو اپنا رازدان نہیں بنا دو، وہ تمہاری تباہی کے سوچتے، تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی میں تو کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح مسلمان کو، اور تم ان سے دوستی رکھتے ہو۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم لوگ سادہ ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ کتے کے بچے یہودی اور نصرانی اس قسم کے سخت ہے کہ وہ تم سے قطعاً محبت نہیں کرتے۔ اس طرح سادہ تو نہ بنو، مومن کو بیدار دماغ ہونا چاہیے۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، منافق بھی، یہ بھی یہودیوں کا ٹولہ تھا جو بظاہر مسلمان بن گئے، آپ سے ملیں گے کہیں گے کہ جی آپ کے ساتھ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب آپ سے الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ کہ غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک ذرا دلیر کتا ہوتا ہے، اس کو پتھر پھینکو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر خود بخود نہیں آیا ہے، اس کو جس بندے نے مارا بس بندے کے پیچھے لگتا ہے، اس کے شلوار پھاڑتا ہے، جا کر کے اس کو پکڑتا ہے، یہ دلیر کتا۔ اور دوسرا بے بس کتا ہوتا ہے، بزدل قسم کا کتا، وہ دیکھتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ جب اس کو پتھر پھینکو تو وہ پتھر کے پیچھے جا کر کے پتھر کو پکڑتا ہے، گڑ 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 گڑ، بغیرت کتا۔ یہ بغیرت کتے ہیں، یہ بغیرت کتے کی طرح۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے۔ آپ سے جب الگ ہو جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ لِأَجَلِ الْغَيْظِ، غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں، تھس نس کر دیں ان کو، جہاں تک ان کا چلے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اسی طرح اپنے غصے میں جس طرح انگلیوں کو کاٹتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دلی دوستوں کو نہ بنا دو، کسی بھی صورت میں دلی دوستوں کو بنانا اس کی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ اس کو کہتے ہیں شرعاً موالات، موالات، اور ایک ہے مدارات، ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم، ظاہری رکھ رکھاؤ، ظاہری ایک تعلق۔ اس ظاہری تعلق میں یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر اس کے ساتھ آپ وقت پاس کر سکتے ظاہری طور پر، دل میں وہ کتا ہے اور اوپر اس کو جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا ویری مچ ویری مچ ویری مچ، سمجھے؟ تو اس سے کہہ دو کہ تو ویری مچ ہے لیکن میرے دل میں تیرے بارے میں مرچ ہے، سمجھے؟ تجھے اللہ مرچ لگا دے۔ یہ مدارات ہے۔ مدارات میں یہ ہوگا کہ نقصان کو ٹالنے کے لیے جہاں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے اور کبھی اندیشہ ہے، اس کے لیے ظاہری رکھ رکھاؤ آپ اسے کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس کی توقع ہے، آپ کو اس کی توقع ہے کہ بھئی اس کے ساتھ دوستی رکھوں، یہ اسلام کی طرف آئے گا، اس میں کچھ لچک ہے، جیسے کہ نصارہ میں ہے لچک، یہودیوں میں نہیں ہے، نصارہ میں لچک ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن آپ یہودیوں کو اور الذین اشرکوا مشرکین کو پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، مومنین کے قریب آپ نصارہ کو پائیں گے۔ نصارہ کے اندر رحم دلی ہے، نرم دلی ہے، شفقت ہے ان میں۔ اگر آپ کو اس بات کی توقع ہے کہ اس کے ساتھ دوستی رکھوں گا، نرمی کروں گا، اخلاق کا برتاؤ کروں گا، اخلاق کا برتاؤ کروں گا، تو پھر میرے اخلاق سے شاید یہ اسلام میں آ جائے۔ آدمی کو پتہ ہوتا کہ یہ کس باغ کا مولی ہے، میرے سامنے والا یہودی ہے یا میرے سامنے والا نصرانی ہے۔ قادیانی تو مرتد خیال کر لینا، ان کے ساتھ تو کسی طرح اجازت، جو مرتد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تو ایسے الیک سلیک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی جو اہل کتاب ہے۔ اگر آپ کو توقع ہے کہ ایمان قبول کرے گا تو پھر آپ الیک سلیک اس کے ساتھ کر سکتے، الیک سلیک کی اجازت ہے اخلاق سے۔
یہ جو جمادار ہوتے بھنگی، حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے اور وہ صفائی کر رہا ہے جمادار، شاہ صاحب کے ساتھ 2-3 بندے اور بھی تھے۔ اللہ اکبر، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے پتلو پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ صفائی کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمادار صاحب بھائی تشریف لائیں، کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ فرمایا جی ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں، آ جائیں بھائی، ہاتھ دھو کر کے آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اجازت ہے ان کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا کہ یہود و نصارہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر وغیرہ کھا چکے ہیں یا شراب وغیرہ یہ ہے کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے شراب، پھر تو ان برتنوں کو دھونا ضروری ہوگا، لازمی ہوگا۔ باقی جہاں وہ صفائی کا اہتمام کرے اور صاف چیزیں پاک چیزیں استعمال کرے، ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کے برتنوں کو بھی استعمال کر سکتے۔ حضرت فرمایا کہ آؤ کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کے آ جاؤ۔ کہا شاہ صاحب آپ کے ساتھ میں؟ کہا اللہ کے بندے میں نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ آج پہلی مرتبہ آپ تو نئے میرے سامنے پہلی مرتبہ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ دھو کر کے آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کچھ لقمے بھی لے لیے، آنسو اس کے آ رہے تھے۔ کچھ لقمے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کچھ لقمے اس نے تو لے لیے۔ لقمے لینے کے بعد پھر گئے، 15-20 منٹ نہیں گزرے کہ غسل کر کے کپڑے الگ پہن کر کے آگے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہ صاحب آپ کے ان اخلاق نے جو ہے نا مجھے اپنا گرویدہ بنا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدارات میں ان کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ اس کی اجازت ہے، جہاں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے تب بھی ان کے ساتھ الیک سلیک، یا اس سے توقع ہے کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی جگہ قبضہ کیا، اس پر ہم مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے۔ ہندوؤں نے برطانیہ کے دور حکومت ہے، گورے کو انہوں نے درخواست دے دی، جج مجید سارے کے سارے گورے ہوتے تھے، گورے کو انہوں نے درخواست دی کہ ہماری جگہ پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے۔ ہندو بھی وہاں پہنچ گئے مقدمہ لڑنے کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمان بھی پہنچ گئے۔ گورے نے کہا کہ یہ مذہبی مسائل ہے اور مذہبی معاملات ہے، اس میں میں آنا نہیں چاہتا۔ جج نے کہا آپ لوگ پسند کریں گے اس کو، دونوں فریق کسی انسان پر راضی ہو کہ تمہارا فیصلہ میں لکھ کر کے ان کے پاس تمہیں بھیج دوں، وہ تمہارا فیصلہ کر دیں، دونوں فریق کسی بات پر راضی ہو۔ ہندو نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ مسلمان تو خاموش رہے، فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق، جس کے سینے میں اسلام نہ ہو نا وہ پکا منافق، منافق کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہ پکا بے ایمان ہے۔ مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہے، تجری علیہ حکم الاسلام، لیکن اسلام دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھو میرا ابا سچا ہے نا، اور میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا ابا نیک محمد نام ہے اس کا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پکی ٹھکی بات ہے۔ اب کچھ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ نیک محمد کو ہم تمہارے باپ نہیں مانتے، نیک محمد کو تمہارا ابا ہم نہیں مانتے۔ ہمارے علاقے کے لوگ مثلا ناراض ہو جائیں، مجھے 100% یقین ہے، گواہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، میرے ابا کا نکاح جنہوں نے میری ماں کے ساتھ پڑھا ہے، 100% جب اب تک 100% مجھے یقین ہے، میں سچا اس کو اپنا ابا سمجھتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ آ کر کے 100 بندے، ان میں سے ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ تیرا ابا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تیرے ابا نہیں ہے، تو نارمل نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ میں انتخابات کراؤں گا؟ ارے بولو مسلمانوں، دیکھو نا یہاں سانپ آپ کو سونگ گیا۔
یہاں آپ کو سانپ سونگھ گیا، انتخابات کراؤں گا کہ تم لوگ، دیکھتا ہوں کہ کس کے ووٹ زیادہ ہے، جو زیادہ ووٹ آئیں گے کہ مولوی منظور کا ابا کون ہے، نیک محمد ہے، تو پھر تو میرا ابا ہوگا، اور اگر بڑی تعداد آ جائے کہے کہ تیرا ابا نہیں ہے تو پھر میں حرامی ہوں۔ اس پر کوئی انتخاب کرائے گا؟ کچھ تو بولو، انتخاب کرائے گا؟ کرائے گا انتخاب؟ نہیں کرائے گا، اس لیے اس کو 100% معلوم ہے کہ میرا ابا یہ ہے، کتے کے بچے کے گردن کاٹنا چاہیے اس کو۔ مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاکستان میں انتخابات کیوں ہو رہے؟ کچھ بھی نہیں، ملا کے انتخابی نشان کتاب اللہ ہے اور کسی کا چھکا ہے، کسی کا چھکا ہے، کسی کا وہ کیا ڈولفن، ہاں ڈولفن، وہ کسی کا ڈولفن ہے، کسی کا چھکا ہے، کسی کا شیر ہے، کسی کا تیر ہے، اور کسی کے پاس کتاب اللہ ہے۔ اب انتخاب ہو رہا ہے کہ اگر وہ تیر والے جیت گئے، ڈولفن والے جیت گئے، شیر والے جیت گئے تو پھر بے دینی ہوگی، مذہب پھر سود والا ہوگا، اور کتاب اللہ مولوی اگر جیت جائے، یہ کون انتخاب کرا رہا ہے؟ اپنے ایمان کی خبر تو لے لو۔ اپنے ابا پر، امی پر، دادا پر، دادی پر، نانا پر، نانی پر، اس پر کوئی انتخاب نہیں کرائے گا۔ اگر کوئی جماعت اٹھے کہ نہیں مانتا، دوسرا کہتے نہیں یہ اس کا ابا ہے، کہ نہیں یہ بابا لڑنے کی ضرورت نہیں یار، انتخابات کراتے، دیکھتے کس کی رائے ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان، واہ مسلمان، واہ مسلمان۔ کسی کو 100 شیخ الحدیث ووٹ دے دے اور کسی کو 110 ہندو ووٹ دے دے، 110 ہندو والا جیت گیا، 100 شیخ الحدیث ہار گئے۔ کسی کو 100 مسلمان ووٹ دے دے وہ ہار گیا، اور کسی کو 105 ہندو ووٹ دے دے وہ جیت گیا۔ کسی کو غیرت مند قسم کے 100 ووٹ دے دے وہ ہار گیا، کسی کو 102 بے غیرت ووٹ دے دے وہ جیت گیا۔ یہاں گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، کتے اور انسان کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور نامرد عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے۔ خیر، دوسری قسم میں عرض کر رہا تھا کہ کافروں سے تعلقات کا وہ مدارات ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ کی اجازت ہے آپ کو کہ آپ ظاہری رکھ رکھاؤ کریں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، نقصان کا اندیشہ ہو یا اس بات کی توقع ہو کہ اسلام کو قبول کرے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا فیصلہ چلا گیا، گورے کے پاس، انگریز کے پاس، انگریز نے کہا کہ تم بتاؤ مسلمانوں ہندوؤں کی کسی بندے پر تمہارا اتفاق ہے کہ میں فیصلہ ان کے پاس بھیج دوں؟ ہندو نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ہے، مولانا الہی بخش فیض آبادی، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مثنوی مولانا رومی کی تکمیل کی اس نے۔ ہندو کہہ رہے کہ مولوی صاحب ہمارا فیصلہ کرے گا، اور مسلمان اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس لیے کہ جھوٹے تھے مسلمان، اور 40 اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق۔ لیکن آخر کار گورا بھی ہنسنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، ہندو تمہارے مولوی کا نام لے رہے مسلمان کا، تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہمارا نام، ہمارے مولوی کا نام لے رہے تو ٹھیک ہے، جانے دو چلتے ہیں۔ ہے وہ مولوی منظور نہیں تھا، وہ مولانا الہی بخش فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فیصلہ جب اس کے پاس چلا گیا، ہندوؤں نے اپنے گواہ پیش کیے، حقیقت بتا دی، اور مسلمانوں نے ادھر سے بتایا۔ حضرت اقدس نے مولانا الہی بخش فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں فریقوں کو سنا، قضا کا طریقہ بھی یہی ہے، دونوں فریقوں کو سننے کے بعد کہنے لگے مسلمانوں یہ زمین 100% ہندوؤں کی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ حضرت اقدس نے، مولانا الہی بخش فیض آبادی نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمانوں کے سر نیچے ہوئے۔
اب سوچ رہے تھے کہ کیسا بدبخت مولوی ہے کہ جس نے ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، مسلمانوں پر سخت طاری ہو گیا، سر نیچے کیے۔ ہندوؤں کے ادھر آنسو آ رہے تھے، کچھ ہندو ادھر رو رہے تھے کہ جب انہوں نے خوشی کے مارے کہ واہ کیا اسلام ہے، کیا محمد کا بیٹا ہے روحانی الہی بخش فیض آبادی جس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ مسلمانوں نے سر نیچے کیے، بدبختوں نے یعنی منافق، اور ادھر سے ہندوؤں کا جو بڑا تھا ایک اٹھا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تیسرا اٹھا، انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ جتنے ہندو گئے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے سب اٹھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جگہ ہم نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، ہم اپنے پیسے سے خود بنائیں گے۔ اب یہ جگہ ہم نے دے دی، یہ ہم نے مسجد اور مدرسے کو دے دیا، ہم خود ہی اس پہ مسجد اور مدرسہ بنائیں گے اپنے پیسے سے، چندے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گورے کو پتہ چل گیا، اس کا پتلون بھی پھٹ گیا۔ گورے کو پتہ چلا جج کو کہ میں نے جو مسئلہ بھیجا تھا مولوی صاحب کے پاس، اس کا نتیجہ کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا۔ اور جب اس کو گورے کو پتہ چل گیا، گورے کی سمجھداری دیکھ لو، گورے نے لکھا، کہا کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام کبھی ہارتا نہیں، وہ قیامت تک جیت گیا۔ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام ہارا نہیں ہے، اسلام جیت گیا قیامت تک۔ اور کیا اس ملا نے کیا کمال کیا ہے کہ سینکڑوں ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے۔ اسلام اسلام ہے، ہماری لگے اسلام پر چلیں گے۔